اندر مدارس دینیہ کام کر رہے ہیں. دینی تعلیم، دینی تربیت کے لیے معاشرے میں اپنا حصہ ڈال رہے ہیں اور اس یقین کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ ہم جو مدارس کے نام سے ان اداروں کو لے کر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی تعمیر اور ترقی کے اندر ہم دم مشغول ہیں، اس لیے کہ ان کا تعلق نبی علیہ السلام کی اس مبارک درسگاہ کے ساتھ ہے جسے صفہ کہا جاتا ہے. نبی علیہ السلام پر اللہ رب العزت نے وحی نازل فرمائی، اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم. یہ 5 آیتیں ہیں جو نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی ہیں اور اللہ رب العزت نے آپ کو حکم دیا ہے پڑھیے اللہ کا نام لے کر، اللہ کے نام کے ساتھ، الذی خلق، جس نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے، جس نے انسانوں کو وجود عطا فرمایا ہے. اور نبی علیہ السلام نے پھر جیسے جیسے آپ پر وحی آتی رہی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے علم کو، فضل کو حاصل کرتے رہے. علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما. یہ علم اللہ نے نبی علیہ السلام کو عطا فرمایا اور پھر حکم دیا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کو فریضہ دیا جا رہا ہے، وہ سارا علم جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے اس کو لوگوں تک پہنچائیے، اس سے لوگوں کو واقف کرائیے. آپ نے صفہ کے مقام پر درسگاہ کا سلسلہ تربیت کا مرکز تھی. نبی علیہ السلام کی ذات اقدس معلم کائنات ہے. نبی علیہ السلام کی ذات اقدس تعلیم میں، تعلم کے اندر مشغول ہے اور یہ صحابہ ہیں جنہیں نبی علیہ السلام کی تعلیم نے وہ شان عطا فرمائی کہ اللہ رب العزت نے فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. یہ مدارس ان کی ایک نسبت ہے. آج اگر کسی کو آکسفورڈ کے، کیمبرج کے نظام تعلیم سے نسبت پر فخر ہے تو ہم مدارس دینیہ میں بیٹھنے والے، مدارس دینیہ کے اندر خدمت انجام دینے والے، مدارس دینیہ سے محبت کرنے والے، مدارس دینیہ کے ذریعے سے معاشرے کی اصلاح کرنے والے بھی ایک فخر رکھتے ہیں اور وہ فخر ہے نبی علیہ السلام کی درسگاہ سے نسبت. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی احساس کمتری میں مبتلا ہیں، کوئی یہ نہ سمجھے ہمیں اپنے ہدف، ہمیں اپنے مقصد پر کوئی شک یا شبہ ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر آپ علماء میں عاجزی دیکھتے ہیں، اگر آپ علماء میں سادگی دیکھتے ہیں، اگر آپ علماء کے اندر دنیاوی جو انداز ہیں اس سے کنارہ کشی دیکھتے ہیں تو یہ صرف اس لیے کہ ہماری ساری خدمت کا مقصد اللہ رب العزت کی رضا اور اس کی خوشنودی. الحمدللہ ہمارے اکابر رحمہم اللہ نے ان مدارس کا آغاز کیا
مدارس کے بارے میں کوئی غلط فہمی نہیں ہے. الحمدللہ کل بھی ہمارے عزم ہمارے عزائم جوان تھے، آج بھی ہمارے عزائم کے اندر کوئی فرق نہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں جب تک ہماری نیت اللہ رب العزت کی ذات عالی کے لیے ہے، جب تک ہمارے کام کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ ہے، جب تک نبی علیہ السلام ہمارے لیے رہبر، ہمارے لیے رہنما ہے، ہمارے لیے مقتدا اور پیشوا ہے، اور ہمارے کاموں کی نسبت نبی علیہ السلام کی ذات سے ہے، ان مدارس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. یہ آگے چلیں گے. ہاں ایک ضرورت ہے، اور وہ ضرورت کی بات میں اپنے اکابر علماء سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے بھائیوں دوستوں علماء سے کہنا چاہتا ہوں، مدارس دینیہ کے اندر تعلیم حاصل کرنے والے طلباء سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی نیتیں درست رہنی چاہیے، آپ کی نسبتیں صحیح رہنی چاہیے، آپ کا اعتماد علی اللہ مضبوط ہونا چاہیے. اگر آپ کی نیتوں میں فرق آئے گا، اگر آپ کے ارادوں کے اندر فرق آئے گا، اگر آپ کی اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ اعتماد میں کمی آئے گی، پھر ان مدارس کے اندر وہ بات نہیں ہوگی جو ہم چاہتے ہیں. لہذا مدارس کا نظم درست ہونا چاہیے، مدارس کے معاملات صحیح ہونے چاہیے. قوم ہم پر جس طرح اعتماد کر رہی ہے، اپنے بچوں کو ہمیں دے کر، فنڈز ہمیں دے کر، ہمیں ان ذمہ داریوں کے اندر کوئی کمی کوئی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے. اگر اس طرح سے ہمارے جذبے ہمارے عزائم ہوں گے، اللہ کی مدد اور نصرت آپ کے ساتھ ہوگی. یہ مدارس اللہ کے لیے بنے ہیں، ان کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات عالی کے ساتھ ہے. نبی علیہ السلام نے ایک عجیب بات فرمائی، میرا دل چاہتا ہے میں اس کا بھی ذکر کروں. نبی علیہ السلام نے حضرات صحابہ کو مخاطب کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب، آپ کا یہ ارشاد سنن ابن ماجہ کے اندر موجود ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں دنیا سے چلا جاؤں گا. صحابہ کو مخاطب کر کر فرما رہے ہیں لوگ تمہارے پاس دین کا علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں ان آنے والوں کے لیے نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ رحموا بہم اکرموہم. جب وہ آئیں گے انہیں مرحبا کہنا، ان کا اکرام کرنا، اور ان کو علم عطا کرنے میں کوتاہی مت کرنا. ہم یہ سمجھتے ہیں مدارس میں آنے والے طلباء یہ نبی علیہ السلام کے مہمان ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں مدارس میں آنے والے یہ طلباء نبی علیہ السلام کے اس ارشاد کا مصداق ہیں. لہذا یہ معاملہ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس کچھ فنڈ ہے اور ان فنڈز کو خرچ کرنے کے لیے ہمیں طلباء کی ضرورت ہے، لہذا طلباء ہم نے رکھنے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ نبی علیہ السلام کا وہ ارشاد ہے جس
میری بات ہوئی اس نے یا پاکستان کا ذکر کیا یا ہندوستان کا ذکر کیا یا بنگلہ دیش کا ذکر کیا. میں نے جب مزید سوالات کیے تو مجھے بتلایا کہ یہ سارا فیض اکابر علماء دیوبند کا ہے. الحمدللہ مدارس کام کر رہے ہیں، مدارس کام کرتے رہیں گے انشاءاللہ. یہ خدمتوں کا سلسلہ رکنے والا نہیں ہے. کیوں؟ اس کو میرے رب، اس کو میرے اللہ رب العزت کی حمایت حاصل ہے. اس کو میرے اللہ سبحانہ و تعالی کی تائید حاصل ہے. اور جب تائید اللہ کی ہے تو میں عرض کر چکا ہوں پھر اس کائنات کی کوئی طاقت اس کو روکنے والی نہیں. ایک زمانے میں، آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے ہاں قطر دوحہ سے وزیر اوقاف آئے
اور یہ سلسلہ انشاءاللہ رہے گا، یہ سلسلہ انشاءاللہ قیامت تک رہے گا، اور یہ مدارس جو یہاں موجود ہیں یہ خدمت انجام دیتے رہیں گے۔ میں اپنے ان دوستوں سے کہنا چاہتا ہوں جن کے دلوں میں مدارس کے بارے میں شکوک ہے، شبہات ہیں، جو مدارس کے بارے میں سچائی اور حقیقت سے ناواقف ہیں، کہ آپ ان مدارس میں آئیے اور یہاں آ کر ایک دن ان کے ساتھ گزاریے۔ دیکھیں یہاں جو 24 گھنٹے کا نظام ہے اس میں کیا ہو رہا ہے، یہ کس وقت پڑھ رہے ہیں، کس وقت آرام کر رہے ہیں، کس وقت ان کا نظم اور ان کا نظام چل رہا ہے، اور اس میں کیا ہو رہا ہے۔ آپ آئیں گے، دیکھیں گے، آپ کا دل خوش ہوگا۔ اور پھر صرف یہی نہیں ہے، یہ جماعتیں ہیں جو ہر سال فارغ ہو رہی ہیں، یہ ملک کے طول و عرض سے آنے والی جماعتیں ہیں، یہ طلبہ ملک کے گوشے گوشے سے آنے والے ہیں، یہاں آ کر علم حاصل کر رہے ہیں، اخلاق سیکھ کر جا رہے ہیں، صفات لے کر جا رہے ہیں، اور اپنے علاقوں کے اندر دین کی محنت اور دین کی خدمت کے اندر اپنا حصہ ڈال رہے ہیں۔ میرے دوستو، مدارس کی یہ خدمات معمولی نہیں ہے، یہ بہت غیر معمولی ہے۔ الحمدللہ اللہ کا کرم ہے، ہمارے حضرت استاد حضرت مفتی نذیر احمد شاہ صاحب یہاں خدمت انجام دینے میں مشغول ہیں۔ جب حضرت مفتی صاحب نے یہ جگہ لی تھی، میں جب بھی یہاں آیا تھا، جب اس جگہ کے اندر کام شروع ہوا، وہ دن بھی میرے سامنے اور وہ وقت بھی میرے سامنے ہے، اور آج یہ ادارہ ایک جامعہ کی شکل اختیار کر چکا ہے، اور یہاں خدمت کے اندر
انشاءاللہ ہمارے ملک کے یہ 30 لاکھ طلبا اور یہ علماء انشاءاللہ ملک کے دفاع کے لیے، ملک کی حفاظت کے لیے پاکستان کی فوج سے 10 قدم انشاءاللہ آگے ہوں گے۔ ہمیں کوئی شک، کوئی شبہ اپنے ملک سے تعلق کے حوالے سے نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں ہم بھی اس ملک کے بانیوں میں شامل ہیں، ہمارے علماء، ہمارے اکابر اس ملک کے بانیوں میں شامل ہیں۔ 1857 کا جو معاملہ اور واقعہ تھا اور جو جنگ آزادی تھی، اس 1857 کی جنگ آزادی میں پاکستان کی بنیاد کے لیے بنیاد رکھی گئی تھی، بیج بویا گیا تھا جس کا ثمر اور جس کا پھل پھر 1947 کے اندر ہمیں ملا۔ ہمارے اکابر نے سرحد کے اندر، بلوچستان کے اندر، مشرقی پاکستان، ڈھاکہ کے اندر، چٹگام کے اندر، ملک کے دیگر حصوں کے اندر جا کر لوگوں کو پاکستان میں شامل ہونے کے لیے آمادہ کیا، اور اس کے نتیجے میں محمد علی جناح نے جب پاکستان کے پرچم کو پہلی مرتبہ بلند کرنے کی بات آئی تو مغربی پاکستان میں حضرت مولانا شبیر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو یہ احساس ملا، اور مشرقی پاکستان کے اندر جو آج بنگلہ دیش ہے، وہاں پاکستان کے پرچم کو بلند کرنے کا اعزاز حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی رحمت اللہ علیہ کو ملا۔ مجھے کہنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے محافظ ہیں، مجھے کہنا چاہیے کہ ہم اس ملک کے بنانے والوں میں شامل ہیں۔ ہمیں اس ملک کے حوالے سے کوئی غلط فہمی یا اس ملک کے حوالے سے کوئی شک اور شبہ نہیں ہے، لیکن جب میں ملک کی سالمیت کی بات کرتا ہوں، جب میں ملک کے دفاع کی بات کرتا ہوں، جب میں ملک کی حفاظت کی بات کرتا ہوں، جب میں پاکستان کے دفاع کے لیے علماء کو میدان کے اندر لانے کی بات کرتا ہوں، تو انہی جملوں کے اندر اور انہی الفاظ کے اندر میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت مدارس کے ساتھ محاذ آرائی کے سلسلے کو فی الفور ختم کر، یہ مدارس میں ایجنسیوں کا آنا، یہ مدارس کے اندر یہاں سے طلباء کی لسٹوں کو طلب کرنا، یہ ہماری ملک کے ساتھ وابستگی پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے، اور میں یہ مطالبہ کرنا چاہتا ہوں وزیر اعظم عمران خان سے کہ فوری طور پر مدارس کے اندر ایجنسیوں کے آنے کو بند کیا جائے۔ آپ تائید کرتے ہیں؟ مدارس کے اندر ایجنسیوں کے آنے کو بند کیا جائے، مدارس سے طلباء کی لسٹوں کے طلب کرنے کو بند کیا جائے، اس لیے کہ ہم پاکستان کے محافظ ہیں، ہم پاکستان کے بانی ہیں، ہم پاکستان کے وہ شہری ہیں جنہوں نے کل بھی اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، اور انشاءاللہ آئندہ بھی اس ملک کے دفاع کے لیے ہماری جانیں قربان ہوں۔ مدارس قائم رہنے کے لیے بنے ہیں، یہ قائم رہیں۔ میرے دوستو، ہمیں اپنی نیتیں درست اللہ رب العزت کی طرف توجہ کرنی ہے۔ یقین کیجئے اگر اللہ کی مدد آپ کو حاصل ہو
کوشش